ماشاءاللہ ایک طرف آپ سوشل ورکر بھی ہیں، ایک طرف ماشاءاللہ آپ ثنا خاں، یعنی اتنی خوبصورت انداز سے نعشیں پڑھنا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عطا فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ کہاں سے تربیت، کیسی کس طرح آپ کی ہوئی ہے یہ ساری تربیت؟ اصل میں دیکھیں براٹ اپ کے اندر جو ہے نا یہ چیز تھی بچپن سے ہی جو ہے نا نعتیں وغیرہ سننے کا جو ہے نا الحمدللہ ہمیشہ سے شوق تھا. واہ واہ واہ. اور دل بھی کرتا تھا کہ اگر کبھی جو ہے نا اپارچونیٹی ملے تو ٹرائی کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ الگ بات ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا ٹرائی نہیں کر سکے تو آبویسلی اس کے لیے جو ہے وہ کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مائک پکڑ کے جو ہے وہ آپ اللہ اکبر. تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے کوئی اسٹوڈیو والوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے بولا کہ آپ نعت پڑھیں، ہم ریکارڈ کریں گے. اچھا. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا جس کے اندر میں نے میری الفت مدینے سے جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا تھا. اور بہت خوبصورت ریکارڈ ہوا ہے وہ. میں نے جب بعد میں جب سنا نا تو مجھے خود اتنی خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ایک دو بار مزید جو ہے نا وہ ریکارڈ کروائی الحمدللہ. زبردست ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ ابھی پچھلے دنوں جو آپ کا جو ایک معاملہ ہوا، آپ نے 10 روپے میں تمام فروٹ آپ وہاں پر تقسیم کر رہے تھے، مطلب دے رہے تھے، تو کیا معاملہ ہوا تھا؟ تھوڑا بتائیں اس حوالے سے. اصل میں یہ جو ہے نا ہم پچھلے 3 سال سے الحمدللہ یہ سبسڈی لگاتے ہیں فروٹس کی، کیونکہ رمضان کے اندر فروٹ مہنگے ہو جاتے ہیں، عام آدمی نہیں خرید سکتا. تو ہم لگاتے ہیں. 3 سال سے بڑا اسموتھ چل رہا تھا، لیکن لاسٹ فرائیڈے کو دوسرا روزہ تھا، اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لوگوں کا سمجھ لیں آپ ریلا آیا بالکل، اور چھینا جھپٹی، ٹینٹ کو پھاڑ دیا گیا. اور اس طرح یہ صرف ایک جگہ نہیں ہوا، کراچی میں 2-3 جگہ پہ اور الگ الگ چیزیں اس طرح سبسڈی میں دی جاتی ہیں. ہر جگہ پہ سیم ڈے سیم ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہوئی. اچھا. جی ہاں، کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، بالکل. اللہ اکبر. کیونکہ یہ اتفاق نہیں ہے نا کہ ایک ساتھ ہی 2-3 جگہوں پہ کراچی میں ہو جائے. تو یہ اور آپ بھی 3 سال سے لگا رہے ہیں، کبھی اس طرح نہیں ہوا؟ کبھی اس طرح نہیں ہوا الحمدللہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک غلط پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کہ دیکھو بالکل ہی نعوذ باللہ بھوکے ننگے ہو گئے ہیں پاکستان والے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. باخدا میں اس بات کی گواہی دوں گا اور مصطفیٰ حنیف بھائی تصدیق کریں گے کہ جتنا خدمت خلق کا جذبہ پاکستان کے اندر ہے، بالکل یہاں تو میں کہتا ہوں بھائی سبحان اللہ، کوئی قدرتی آفت بھی آ جائے نا، سیلاب ہو، زلزلہ، اس کے بعد بھی یہاں جو خیر خواہی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے نا، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. ایسا ہی مصطفیٰ بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی سازش کرنے والے ہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اچھا، تھوڑا سا اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو یہ بتائیے کہ پہلا روزہ یاد ہے کب رکھا تھا، کون سی ایج تھی اور کس طرح تیار آپ کو کیا گیا تھا؟ ہاں بالکل. کچھ دن پہلے اتفاق سے ذکر ہو رہا تھا گھر میں، تو ریکال ہوئی کچھ میموریز کے. 5 سال میری عمر تھی جس میں پہلا روزہ رکھا تھا. 5 سال میں رکھ لیا؟ 5 سال میں رکھا. پھر تو اثر سے مغرب رکھا ہوگا. نہیں پورا رکھا تھا. پورا والا؟ پورا رکھا تھا. اور اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں ایک پرانی تصویر جو ہے نا وہ میری ہے اس کے اندر کہ کافی ہیلدی سا تھا، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور وہ نوٹوں کا ہار والا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہوتا تھا. تصویر سامنے آ گئی تھی. جی بالکل. تو وہ جو نوٹوں کا ہار 5 روپے کی نوٹوں کا ہار پہنا ہوا تھا، وہ تصویر جو ہے وہ سامنے آ گئی. خزانہ بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے آپ. بالکل ایسی ہی ہے. تو وہ 5 سال کی عمر میں امی نے بتایا کہ رکھا تھا پہلے. ماشاءاللہ. چلیں 5 سال کی عمر میں اب آپ نے رکھا تھا تو اس سے متعلق تو میں زیادہ سوالات نہیں کر سکتا کہ پورا دن کیسے گزرا تھا، کیونکہ اس عمر میں یاد نہیں رہتا اتنا. اچھا، تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب آپ مدینہ شریف ہم نے دیکھا کہ آپ تشریف لے گئے، پہلی بار جانا نا وہ بندہ کو کبھی نہیں بھولتا. کیونکہ مصطفیٰ بھائی مجھے یاد ہے کہ سن 2000 کی بات ہے، 99 کی بات ہے، ایک محفل میں مدینہ شریف کا ٹکٹ نکلا. پھر اس کے بعد جب میں گھر آیا تو گھر والوں نے کہا بھائی ٹکٹ تیرا عمرے کا نکلا ہے پر ہم تجھے حج پہ بھیج رہے ہیں. اچھا. یعنی وہ پھر حج میں کنورٹ ہو گیا. صحیح. تو حج کا سفر تھا اور میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا نا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی آپ کی فلائٹ، وہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی فلائٹ تیار ہے، آپ اندر آ جائیں، اس طریقے سے. تو آج تک تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہو تو کلام سنا دو. تو پھر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر میں نے ایک کلام پڑھا تھا کہ پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں چلا ہیں. اللہ اکبر. سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، تم چلو نہ چلو میں چلا. کتنا روشن مدینے کا دربار ہے، ذرہ ذرہ وہاں کا تو مہتاب ہے، نوری ہے معطر وہاں کی فضا، تم چلو نہ چلو میں چلا. مصطفیٰ یقین مانے کہ وہ مجھے زندگی بھر وہ لمحات یاد رہتے ہیں اور سوچتا ہوں تو واقعی. اور پھر اس وقت جو کیفیت بنی ہوئی تھی، رونا دھونا شروع ہو گیا تھا، آپ دیدہ ہو گئے تھے. تو آپ کا پہلی بار مدینہ شریف جانے کا کیسے ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا، اور پھر جب آپ گئے تھے تو کیا کیفیات تھے، تھوڑا سا بیان کیجیے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں جب گیا تھا نا تو عمرے کے ویزا پہ نہیں گیا تھا. میری سعودی عرب میں جو ہے نا جاب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، 2016 کی بات ہے.
اب عمرے کی ویزا پہ تو جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ جانا ہی مدینے ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے میں جاؤں گا انشاءاللہ وہاں پہ. اب میں گیا تھا جاب کے لیے, مجھے جانے کے بعد تقریباً 2 مہینے ویٹ کرنا پڑا. اب آپ سمجھیں, آپ سوچیں کہ 2 مہینے میں ایک کسی اور شہر کے اندر ہوں, لیکن تڑپ, جی ہاں تڑپ. میں وہاں پہ جو ہے نا جب نماز پڑھتا تھا نا, میں اللہ سے دعا کرتا, کیونکہ وہاں پہ کچھ لیگل چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا جب تک اقامہ نہیں بن جاتا تب تک آپ وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو انتظار کرنا پڑا تھا نا وہ بہت مشکل تھا. اور جس دن میرا اقامہ آ گیا, میں نے اپنے آفس کے اندر اپنے مینیجر کو بولا کہ اب آپ جو ہے نا مجھے اور نہیں روک سکتے, مجھے آپ اجازت دیں, کل چھٹی دیں اور میں کل جا رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اور کیا مومنٹ تھا جب میں مطلب جو تیاری عمرے کی تیاری ہوئی, اور اس کے بعد پھر جو میں سفر پہ نکلا, اور وہاں سے بائی روڈ ہم جاتے تھے نا, مطلب بس کے اندر جاتے تھے, بالکل الگ ہی کیفیت تھی. اس سے پہلے ہمیشہ زندگی میں سنا تھا کہ وہاں پہ جو ایک مرتبہ بندہ جاتا ہے نا تو پھر واپسی آنے کا دل نہیں کرتا, لیکن کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. جب تک میں سمجھتا ہوں جب تک ایکسپیرینس نہیں کرتا نا بندہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کی کیا لائف ہے. ایسا ہی. تو اب جب میں مدینے پہنچ گیا الحمدللہ وہاں پہ, اور اس کے بعد جب میں بس ویٹ کر رہی تھی اور میں آخری سلام عرض کر کے جو ہے نا بس کی طرف بڑھ رہا تھا, آپ یقین کریں اس وقت امی کو میں نے ویڈیو کال پہ لیا ہوا تھا, اور میں ایسے رو رہا تھا کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے نا کسی چیز کے لیے. اور میں نے اس وقت جو ہے نا امی کو بولا کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ اور ابو جی آئیں گے اور ہم لوگ ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھا پہلے سفر کی جو ہے نا کچھ میموریز. مجھے شعر بھی یاد آ گیا اس پر, آپ نے جو کیفیت بتائی کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے. یہی میں آج جو ہے نا نیت کر کے آیا تھا کہ آپ سے مجھے یہ سننا ہے, اب آپ اس بات پہ سنا دیں.